بھٹو خاندان کے لاڈلے سپوت کی پراسرار موت جس نے بھٹو خاندان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شاہ نواز بھٹو کمرے کے اندر پراسرار حالت میں مردہ پائے گئے تھے۔ یہ بھٹو خاندان کی آخری ری یونین تھی جس میں کنبے کے تمام افراد شریک ہوئے تھے۔ بھٹو خاندان کی چھٹیاں اور پکنک اس وقت ماتم میں تبدیل ہو گئے جب انہیں ذوالفقار علی بھٹو کے سب سے چھوٹے بیٹے شاہ نواز بھٹو کی موت کی خبر ملی۔ خاندان فرانس کے تفریحی مقام کینز میں فیملی ری یونین کے لیے اکٹھا ہوا تھا۔ 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بیگم نصرت اور بے نظیر کی طویل قید اور نصرت بھٹو کی بیماری کی وجہ سے اس خاندان پر المیہ بدستور منڈلاتا رہا اور پھر 26 سال کے شاہ نواز بھٹو کی پراسرار موت نے انہیں ایک اور المیہ سے دوچار کر دیا۔ جب 5 جولائی 1977 کو فوجی بغاوت کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کی منتخب حکومت کا تختہ الٹایا گیا تب شاہ نواز بیرون ملک زیر تعلیم تھے۔ ان دونوں وہ چھٹی پر پاکستان آئے ہوئے تھے لیکن والدین کی ہدایت پر اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے واپس سوئٹزرلینڈ چلے گئے تھے۔ بھٹو کے کئی بین الاقوامی رہنماؤں سے ذاتی تعلقات تھے۔ جب ایران میں انقلاب کے بعد امام خمینی اور ان کے پیروکار برسر اقتدار آئے تو شاہ نواز نے نئی ایرانی حکومت سے رابطہ کیا اور کچھ ہی عرصے میں امام خمینی کے ساتھ ملاقات کا انتظام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دونوں بھائیوں کو بطور مہمان ایران آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ انہوں نے کم میں امام خمینی سے ملاقات کی۔ خمینی نے انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کے والد کی زندگی بچانے کی کوشش کریں گے۔ والد کو سزائے موت ملنے کے بعد مرتضی اور شاہ نواز کی طرز زندگی میں ایک ڈرامائی تبدیلی آئی۔ آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیوں کے علمی کام سے گوریلا نیٹ ورک کی رہنمائی کرنے تک کا سفر ہے۔ انہوں نے شمالی افریقہ اور مشرق وسطی مغربی یورپ کے ایک دارالحکومت سے دوسرے دارالحکومت تک کا سفر کیا۔ اپنے مرحوم والد کے کاشت کیے ہوئے روابط کو استعمال کیا تاکہ ان کی تنظیم کے لیے فنڈز اور اسلحہ اکٹھا کر سکیں۔ شاہ نواز بھٹو اپنی اہلیہ ریحانہ اور 3 برس کی بیٹی سسی کے ساتھ چند روز قبل ہی اپارٹمنٹ میں منتقل ہوئے تھے جبکہ ان کی والدہ نصرت فرانس کے جنوب میں زیر علاج تھیں۔ بھٹو خاندان نے ہمسائے نائس میں اپارٹمنٹ لے رکھے تھے۔ بے نظیر رہائی کے بعد لندن میں خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہی تھی۔ خاندان کی ری یونین کے لیے مرتضی بھٹو دمشق سے اور صنم بھٹو لندن سے اپنے شوہر ناصر حسین کے ساتھ فرانس آئی تھیں۔ رات کو دیر تک خاندان کے افراد گھومتے اور گپ شپ کرتے رہے۔ اگلی صبح شاہ نواز کی اہلیہ ریحانہ نے بیگم نصرت بھٹو کو اطلاع دی کہ شاہ نواز کی وفات ہو گئی ہے۔ بے نظیر لکھتے ہیں جب امی تیسرے ہسپتال کا نمبر ڈائل کر رہی تھی اتنے میں میر مرتضی اندر آیا۔ وہ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا، خاموشی سے کہہ رہا تھا، میں نے دیکھا اس کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ ان کے منہ پر تھے۔ نہیں، میں چلائی، امی کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ یہ سچ ہے ماں، میں نے اذیت بھری سرگوشی کی، میں نے مردے دیکھے ہیں، شاہ نواز کا جسم ٹھنڈا ہے۔ بے نظیر نے شاہ نواز کے فلیٹ پر پہنچنے کے بعد وہاں کی صورتحال بھی بتائی۔ شاہ نواز کافی ٹیبل کے پاس کمرے میں قالین پر پڑا تھا۔ اس نے ابھی تک گزشتہ رات والی سفید پتلون پہنی ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ پیلا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے۔ میں نے چلا کر اسے جگانے کی کوشش کی لیکن پھر میں نے اس کی ناک دیکھی جو چاک کی طرح سفید ہو چکی تھی۔ بہت بڑی گڑبڑ ہو چکی تھی، اس کا جسم ٹھنڈا تھا۔ خدا جانے کتنا وقت شاہ نواز وہاں زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا تھا۔ فاطمہ بھٹو مزید لکھتی ہیں جب وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شاہ نواز کی لاش صوفے اور کافی ٹیبل کے بیچ کمرے کے فرش پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ فاطمہ بھٹو مزید لکھتے ہیں جب وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شاہ نواز کی لاش صوفے اور کافی ٹیبل کے بیچ کمرے کے فرش پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ مرتضی بعد میں کہتا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ مر گیا تھا۔ شاہ نواز کے سینے پر نیلے رنگ کے نشانات تھے، اس کا چہرہ پہلے ہی نیلا اور سیاہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مرتضی کو زہر کا شبہ ہوا اور اپارٹمنٹ میں تلاش شروع کر دی۔ 1 سال قبل ان بھائیوں کو زہر کی چھوٹی سی شیشیاں دی گئی تھیں کہ اگر وہ کبھی ضیاء کے حکام کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں تو استعمال کر لیں۔ شاہ نواز کی ہلاکت سے متعلق طرح طرح کے مفروضے صرف فرانس میں ہی نہیں بلکہ پاکستان اور دیگر ممالک میں گردش کر رہے تھے۔ کہا گیا تھا کہ ان کی لاش کے قریب ایک خالی شیشی ملی تھی جس میں شاید زہر تھا۔ سب سے زیادہ اس تھیوری نے زور پکڑا کہ شاہ نواز کو کسی نے زہر دیا۔ اس قیاس آرائی کے مطابق شاہ نواز اور ان کے بھائی مرتضی پاکستان حکومت کے ایجنڈوں کے ذریعے انہیں اغوا کیے جانے کی صورت میں تشدد سے بچنے کے لیے ہمیشہ زہر کی گولی اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ مرتضی اور بے نظیر کو یقین تھا کہ انہیں زہر دیا گیا۔
शायद उनकी बीवी के जरिए। उनका ख्याल था कि उसने एजेंसियों के साथ गठजोड़ कर लिया था। नौजवान शाहनवाज भुट्टो की मैयत बुरसा के हवाले करने में फ्रांस की तरफ से तवील जज्बाती तखीर ने पाकिस्तान में फौरी जज्बाती लम्हे को ठंडा कर दिया। अगर मैयत वाक़े के एक हफ्ते बाद वतन लाई जाती तो ज्यादा बड़ा जज्बाती रद्द-ए-अमल होता। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कुंबे के लिए हमदर्दी महसूस की, लेकिन ताख़ीर ने उनकी जज्बात की शिद्दत को एक हद तक कम किया। बिला आखिर जनरल ज़िया हुकूमत ने खानदान के कब्रिस्तान में तदफीन के लिए बेनज़ीर भुट्टो को भाई की मैयत लाने की इजाज़त दे दी। 22 अगस्त की सुबह तकरीबन 8 बजे कराची एयरपोर्ट पहुंचे। हवाई अड्डा अफसरदगी से घिरा हुआ था। सिंगापुर एयरलाइन की परवाज़ को मुसल्लह कमांडोज ने घेर लिया। उसी असना में शाहनवाज की लाश को फूंक कर तियारे में मुंतकिल किया गया, जिसकी मंजिल लाड़काना थी और इस पर पीपल्स पार्टी के झंडे और गुलाब लगे हुए थे। हजारों अफराद सफर की पाबंदी के बावजूद मोहनजोदड़ो एयरपोर्ट पर जमा हो गए। चारों तरफ लोगों की एक बड़ी तादाद देखी जा सकती थी। शाहनवाज की मैयत को आखिरी गुस्ल दिया गया और फिर जनाजा लाड़काना स्टेडियम में लाया गया। उसके बाद उनकी लाश को गढ़ी खुदा बख्श ले जाया गया और उन्हें पीपल्स पार्टी के झंडे में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंचती रहें।